ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے، محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کو وظیفوں میں پھنسا کر سنت نبوی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک، یعنی پورے مہینے کس دن کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اسی طرح محرم کا چاند دیکھتے وقت کون سا وظیفہ کرنا ہے اور چاند کی طرف کو دیکھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں کو بتلائی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ان وظیفوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ان وظیفوں کے چکر میں پڑ کر نماز روزے سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بات مسلم ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ صرف وظیفوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر ہم صرف وظیفوں کے چکر میں پڑیں اور نماز روزے سے دور رہیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز جو کہ فرض ہے، جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک ان وظیفوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ وظیفوں کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کرنا، وظیفوں کے چکر میں پڑھ کر اپنی آخرت خراب کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتلائے تو اس سے پہلے اپنے معتبر علماء سے معلوم کیجیے، کیونکہ یوٹیوب پر ایک نہیں لاکھوں چیزیں گردش کر رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے اس چیز کی تسلی کی جائے، اس چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے، اپنے معتبر علماء کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس چیز کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم جیسے ہی کوئی وظیفہ دیکھتے ہیں فوراً اس کے پڑھنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، وظیفہ کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی بالکل بھی سدھ نہیں ہوتی ہے کہ ان وظیفوں سے کچھ اثر ہونے والا ہے یا نہیں، ان وظیفوں سے ہمیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، اس چیز کی طرف بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ ان وظیفوں کے چکر میں پڑھ کر سنت نبوی سے دور ہونا، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور ہونا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی سنتوں کے اندر بہت فائدے ہیں، ان فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، ہم اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، اسی طرح گھر کے اندر داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر والوں کے ساتھ رہنے کی، کاروبار کرنے کی، تجارت اور بزنس کرنے کی، یہ تمام سنتیں ہیں۔ ہماری پوری زندگی ان سنتوں میں لگ کر ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کے یہاں جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور مسلمان دنیا کے اندر جو نیک کام کرتا ہے اس کا مقصد آخرت میں جنت کمانا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان وظیفوں کے چکر میں ہرگز نہ پڑیں، بلکہ اپنی زندگی کو سنواریں، نیک کام کر کے اپنی زندگی کو سنواریں، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے اندر اثر ہے۔ ان وظیفوں کے اندر کچھ نہیں رکھا، ان وظیفوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔